الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ الآیہ صدق اللہ العظیم۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جہاں دیگر بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ رشتوں کا بھی ہے، اور یہ مسئلہ صرف لڑکی والوں کو نہیں لڑکے والوں کو بھی ہے۔ ہمارے اسلاف نے، قرآن و حدیث نے ہمیں نکاح کو جتنا زیادہ آسان بنانے کا حکم دیا تھا، ہم نے اس کو اتنا ہی مشکل کر دیا۔ جب ہم اسلاف کے واقعات کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ اتنا آسان تھا اور اتنا ایزی تھا یہ نکاح کا معاملہ اور شادی اور رخصتی کا معاملہ، کہ آج کل کے نوجوان یا آج کل کے معاشرے کے جو لوگ ہیں، اگر ان کو صحیح معنوں میں یہ بات سمجھا دی جائے یا وہ واقعات سنائے جائیں تو وہ حیرت زدہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک عورت آئی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ پیش کیا، یعنی کہ نکاح کا آفر دیا۔ آپ خاموش رہے، انہوں نے دوبارہ نکاح کی آفر دی، آپ پھر خاموش رہے۔ جب انہوں نے تیسری مرتبہ آفر دی تو ایک صحابی بول پڑے، اے اللہ کے رسول، اگر آپ نے ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا تو میرے ساتھ نکاح کروا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس اسے مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ اس نے فرمایا کہ جو چیز میرے بدن پر ہے، یعنی کہ کپڑے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، یعنی میں مہر نہیں دے سکتا، میرے پاس اس کو مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تعلیم ہے آپ کے پاس، یعنی کہ قرآن مجید پڑھ سکتے ہو؟ صحابی نے فرمایا جی میں قرآن مجید پڑھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو آپ قرآن مجید کی تعلیم دلوا دو بطور مہر کے، تو یہی آپ کی طرف سے اس کے لیے مہر ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے فاطمہ بنت قیس کی، وہ فرماتی ہیں کہ ان کو طلاق ہو چکی تھی اور ابھی وہ عدت گزار رہی تھی، کہ عدت کے دوران ہی اس کو نکاح کے آفر آنا شروع ہو گئے، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی مشورہ کرنے کے لیے کہ میں ابھی عدت میں ہوں اور میرے پاس نکاح کے 3 آفر آ چکے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان، ابو الجہم اور اسامہ بن زید۔ آپ نے فرمایا کہ ابو الجہم جو ہیں وہ تو بڑے سخت آدمی ہے، سخت مزاج انسان ہے، معاویہ بن ابی سفیان ان کے مالی حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ اسامہ بن زید سے نکاح کر لیں۔ اب اس حدیث میں آپ دیکھیں چند پوائنٹ نوٹ کرنے والے ہیں۔ پہلی بات، عورت طلاق شدہ ہے۔ دوسری بات، ابھی عدت گزار رہی ہے، کہ عدت کے ختم ہونے سے پہلے نکاح کے آفر آنا شروع ہو گئے، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین آفر آ رہے ہیں، اور عورت کے پاس مکمل اختیار ہے کہ تینوں میں سے جس کو مرضی وہ انتخاب کرے، جس کے ساتھ مرضی وہ نکاح کرے۔ اور اس طرح کے 20 واقعات آپ کو دور نبوی میں ملیں گی۔ اس کے برعکس آج کل کے حالات کو آپ لوگ آ کے دیکھیں، اور آج کل کے حالات میں آپ دیکھیں کہ اتنا مشکل کیا ہوا ہے نکاح کرنا، شادی کرنا۔ غریب طبقے کے تو آپ چھوڑ دیں، جو مڈل کلاس ہیں، ان کے ہاں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کی والدہ بچی کے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جہیز کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ گھر میں ایک بہت بڑی پیٹی بنائی ہوتی ہے جو تقریباً الماری سے بڑی ہوتی ہے، اس کا ایک مخصوص نام ہوتا ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے سامان قسطوں پہ لے کے جمع کیا جاتا ہے۔ آئندہ آنے والے 15-20 سال کے بعد جب اس کی شادی ہوگی تو اس کے جہیز میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ جہیز کا اسلام میں کوئی کنسپٹ ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح والدین اپنی بچیوں کو تعلیم دلواتے ہیں، اگرچہ کہ تعلیم کے دیگر بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بچی کو اچھا رشتہ مل جائے اور بچی کے رشتے میں آسانی ہو۔ سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثر جگہوں پہ یہ ہوتا ہے۔ 15-20 سال بعد جب بچی جوان ہوتی ہے، اس کے نکاح کا موقع آتا ہے یا شادی کا موقع آتا ہے یا رشتوں کا موقع آتا ہے، تو جب دیکھنے والے آتے ہیں ان سے پھر اللہ کی پناہ، اوپر سے لے کے نیچے تک بچی کے معذرت کے ساتھ ایک عضو کو نوٹ کرتے ہیں، کیسے چل رہی ہے، کیسے آ رہی ہے، کیسے جا رہی ہے، کوئی نقص تو نہیں۔ جیسے کہ قربانی کے موقع پر ایک بکرا لیا جاتا ہے یا جانور لیا جاتا ہے معذرت کے ساتھ، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سوالوں کے بوجھاڑ شروع ہو جاتے ہیں، نام کیا ہے، عمر کتنی ہے، کرتی کیا ہو، اس کے علاوہ کیا کیا پکا سکتی ہو، کیا کیا بنا سکتی ہو۔ اور جب سارے سوالات ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد سوال آتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا کیا کر سکتی ہو، بھئی اس کے علاوہ اور کیا کیا کروانا ہے آپ نے۔ بہرحال گھنٹہ 1.5 سوال جواب کے بعد وہاں سے اٹھ کے نکل پڑتے ہیں اور یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ 2 سے 3 دن بعد ہم لوگ آپ کو جواب دیں گے، اور گھر سے باہر نکلنے کے بعد اگلے گھر کا رخ کرتے ہیں، دوسرے گھر جاتے ہیں، پھر تیسرے گھر جاتے ہیں، پھر چوتھے گھر جاتے ہیں۔ ہر جگہ ان کے یہی رویہ ہوتا ہے اور یہی سوالات ہوتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے ان میں سے سب سے زیادہ جو لڑکی پسند آئے یا ان میں سے جس کی طرف سے جہیز کے نام پہ مراعات زیادہ ملیں ان کے ساتھ رشتہ پکا سمجھیں۔ اور 2-3 دن بعد یہ بیچارے جب دوبارہ سوال کرتے ہیں یا فون کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بتایا نہیں، تو جواب میں یہ کہہ دیتے ہیں بڑے بے حس ہو کر کہ ہمیں آپ کی بچی پسند نہیں آئی۔ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ جب اس طرح کے رشتے آئیں گے اور دیکھ کے چلے جائیں گے تو ظاہری بات ہے وہ لڑکی والوں پہ کیا اثر پڑے گا۔ اب لڑکی بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ آیا میرے اندر کون سا ایسا نقص ہے کہ 2-3 دفعہ جو مجھے ریجیکٹ کیا جا چکا ہے۔
حالانکہ اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے کا طریقہ ہی بڑا غلط ہے رشتے ڈھونڈنے کا یا رشتہ جوڑنے کا. ہمارے پٹھانوں میں بھی کافی رسم و رواج ہیں اور کافی مسائل ہیں شادیوں کے حوالے سے، لیکن ایک بڑی اچھی بات ہے، وہ رشتہ لے کے اسی گھر میں جاتے ہیں جہاں ان کو 100% اس بات کا امکان ہو یا ارادہ ہو کہ انہوں نے ان کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے. اپنی طرف سے پکا ارادہ لے کے پھر رشتہ لینے جاتے ہیں. یہی کانسیپٹ ہمیں پنجاب میں بھی اپنانا چاہیے. پنجاب میں بھی الحمدللہ اچھے لوگ ہیں، سلجھے ہوئے لوگ ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کا رشتہ جوڑنے کا طریقہ تقریباً یہی ہے. تو یہاں پہ بھی ہمیں یہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ ہم ہمیشہ اسی گھر رشتہ لے کے جائیں جہاں ہمیں مکمل اس بات کا بھروسہ ہو یا اس بات کا ارادہ ہو کہ ہمیں ان کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے. البتہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو دیکھنے کے اور بڑے طریقے ہیں. آپ کسی بھی طریقے سے ان کے گھر چائے پینے چلے جائیں، ملاقات کے لیے چلے جائیں، وہاں آپ سارا کچھ نوٹ کر لیں، لیکن ان کو مت بتائیں. بعد میں جب آپ باقاعدہ رشتہ لینے کے لیے جائیں وہ تب ہی جائیں جب آپ کا 100% اس بات کا ارادہ ہو کہ آپ نے ان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا ہے. اچھا، بسوں کا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لڑکے والوں کی طرف سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور بات رشتے کی اچھی خاصی چل رہی ہوتی ہے، لیکن خواہ مخواہ کے خرافات، خواہ مخواہ کی غلط باتیں ہم لوگ بیچ میں ایڈ کر دیتے ہیں، اور جہاں رشتہ ہونے کا امکان ہوتا ہے وہاں سے بھی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. مثال کے طور پر جھوٹ بہت زیادہ بولا جاتا ہے. لڑکی والے بھی خواہ مخواہ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لڑکے والے بھی خواہ مخواہ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کی بہت ساری خامیاں اور بہت ساری باتیں ایک دوسرے سے چھپانے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے. وقتی طور پہ تو رشتہ ہو جاتا ہے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، ابھی شادی سے پہلے جیسے جیسے وہ جھوٹ ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ بدگمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور رشتہ توڑنے کی واپس باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور شادی سے پہلے واپس منگنی ٹوٹ جاتی ہے. اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جب بھی رشتے کے وقت آتا ہے یا لڑکا لڑکی والے کوئی بھی ایک دوسرے کو دیکھنے آتے ہیں تو ہم آس پاس کے بہت سارے رشتہ داروں کو جمع کر لیتے ہیں. یاد رکھیں اس موقع پر خصوصی جن لوگوں کا کوئی نہ کوئی رول ہے آپ انہی کو بلائیں اور انہی کو وہاں پر بٹھائیں. مخصوص لوگ، خواہ مخواہ کے چاچے تائے مامے پھوپھے پھوپھیاں سب کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک آدمی کی غلط بات کی وجہ سے پورا کا پورا وہ جو ایک ماحول ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور جہاں رشتہ ہونا بھی ہوتا ہے وہاں رشتہ نہیں ہو پاتا. اور اسی طرح بہت سارے رشتے اس وجہ سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے کہ جب رشتے آتے ہیں تو والدین یہ کہ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں اپنی بچی سے مشورہ کیے بغیر کہ ہماری بچی یہاں پہ تو مانے گی نہیں، وہ تو کافی زیادہ پڑھی لکھی ہے، ہمیں اس کے جوڑ کا لڑکا چاہیے. حالانکہ لڑکیاں بس اوقات راضی بھی ہوتی ہیں. اس وجہ سے کوشش کیا کرے کہ اگر آپ نے رشتہ جوڑنا ہے یا توڑنا ہے، دونوں موقع پر، ہر موقع پر آپ اپنی بچی کو مکمل اعتماد ملے، ان کے ساتھ مشورہ کریں اور ان کو سارا کچھ بتائیں کہ آپ یہاں پہ رشتہ ہونے لگے، یہاں پر ہم منع کرنے لگے ہیں، یہاں پر ہم حامی بننے لگے ہیں، اور یہ سنت بھی ہے. ایک اور مسئلہ جو عام طور پر دیکھنے کو ملتا ہے، لوگ گارنٹی مانگنا شروع کر دیتے ہیں رشتوں کے وقت. یعنی کہ لڑکی والے لڑکوں والے سے اس بات کی گارنٹی مانگتے ہیں کہ ہم اپنی بچی اس وقت دیں گے جب آپ ہمارے ہاں کوئی پلاٹ ارینج کریں گے، یا کسی قسم کی کوئی 40-50 لاکھ روپے کی بس اوقات لوگ ڈیمانڈ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے کسی قسم کی طلاق وغیرہ کی بات کی یا طلاق دی تو آپ کو اتنے لاکھ روپے جرمانہ کروانا پڑے گا، اور اس کے باقاعدہ سرکاری کاغذات لائے جاتے ہیں اور باقاعدہ دستخط کروائے جاتے ہیں. یہ گویا کہ ایک ایسا ماحول ہے نا جس سے اگلے لوگ خواہ مخواہ میں پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یار خواہ مخواہ میں ہمیں تقریباً بلیک میل کیا جانے کا نا امکان ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ بلیک میل ہو رہے ہیں، اور کل کو ہم کسی وجہ سے بھی مقید ہو سکتے ہیں یہاں پر. تو یہ کچھ ایسی عادتیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں اس موقع پہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہم ان چیزوں سے احتراز کریں تو کافی حد تک رشتے ہمارے لیے آسان بھی ہو سکتے ہیں اور ماحول کافی زیادہ سازگار بن بھی سکتا ہے. اور دوستو یہ جو مسائل ہیں نا یہ صرف لڑکی والوں کے لیے نہیں ہے، لڑکوں کے لیے بھی تقریباً مختلف صحیح لیکن اتنے ہی مسائل ہیں. پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست باقاعدہ باہر سے آیا تھا پاکستان میں اپنے کسی رشتے کے لیے. 3 مہینے خجل خوار ہونے کے بعد، بہت سارے لوگوں سے رابطہ کرنے کے بعد، بہت سارے رشتے جوڑنے والے جو ایک ادارے ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرنے کے بعد، 3 مہینے خجل خوار ہونے کے بعد واپس بغیر شادی کے چلا گیا اور رشتہ نہیں ہوا. اسی قسم کے مسائل تھے. لڑکی والے نے اپنی ایگو بنائی ہوتی ہے، لڑکے والے نے اپنی ایگو بنائی ہوتی ہے، اور خواہ مخواہ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور خواہ مخواہ کے شرائط لگا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی تقریباً 20 قسم کے شرائط ہوتے ہیں جن سب کے یہاں پہ ذکر نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ خاص اور مخصوص چیزیں ہیں جو ہماری شادی بیاہ کو اور ہمارے رشتوں کو اور اس طرح دیگر بہت ساری چیزوں کو نا مشکل بنا دیتی ہیں، اور ان سب میں ہمارے خود اپنا رول ہوتا ہے. اور کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد جب ہمیں افسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر ہم ایک ایک غلطی کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلانے موقع پہ ہم نے فلانی غلطی کی تھی، فلانے موقع پہ فلانی غلطی کی تھی، اور فلانے موقع پہ ہم نے ایسی حرکت کی تھی جس کی وجہ سے ہمارا رشتہ نہیں ہوا. لیکن یہ مسئلہ جتنا بڑا ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کے جتنے مسائل ہیں اتنا ہی کم اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اس کے بارے میں اگر میں خصوصی کسی کو کریڈٹ دینا چاہیے نا وہ مفتی طارق مسعود صاحب، جو کہ صحیح معنوں میں معاشرے میں اس قسم کی برائیوں کے اوپر بات کر رہے ہیں اور شادی بیاہ اور نکاح کے اور دیگر چیزوں کے اوپر اچھے معنوں میں اپنے پلیٹ فارم کے اوپر وہ آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس قسم کے مسائل کو سنجیدہ لینے کے بجائے مذاق کے طور پہ لانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے میمز بنا کے لوگوں میں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ بہت سارے لوگوں کے لیے اس قسم کی باتیں مذاق تو ہو سکتی ہیں، لیکن جن کے اوپر گزر رہی ہے یا جن لوگوں کو ان قسم کے مسائل کا سامنا ہے آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ یہ باتیں کتنا سنجیدہ طریقے سے لینے والی ہیں اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اس لیے کوشش کریں کہ شادی بیاہ کے موقع پر اپنے علماء سے رابطہ کریں اور آسان اور عام فہم بنائیں اور خام خواہ کی شرائط نہ لگائیں، اور جس قسم کی بھی خرافات ہیں
کوشش کریں اپنے گھروں سے شروع کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہماری اپنی باری ہوتی ہے تب ہم ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے نا شرائط لگانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب کوئی اور کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم مشورے دینے شروع کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے شروع کریں۔ لڑکی والے ہیں تو آپ لڑکے والے بن کے سوچیں کہ اگر کون کون سے ایسے مسائل ہیں جو ہم خام خامے ان کے اوپر ٹھوس رہے ہیں، اور اگر آپ لڑکے والے ہیں تو لڑکی والے بن کے ذرا سوچیں کہ کون کون سے ایسے مسائل ہیں یا ایسے شرائط ہیں جو ہم ان کے اوپر لگا رہے ہیں، اگر ہمارے اوپر وہ لگائی جاتی ہے تو ہمیں وہ چیزیں بری لگتی ہیں۔ اور معاشرے میں اس قسم کی بہت ساری خرافات ہیں، ظاہری بات ہے سب کو میں یہاں ڈسکس نہیں کر سکتا، لیکن یہ قسم کا عمومی مسئلہ تھا جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بات ہونی چاہیے اور ہر پلیٹ فارم پہ بات ہونی چاہیے، اور جہاں جہاں آپ جس حد تک بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ لوگ بات کریں، تاکہ معاشرے کو بھی ہم جس بھی حیثیت سے جس بھی طریقے سے جتنا پاک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اتنا پاک کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔